میرے عزیزو، خدا ان کے پاک عظیم بابرکت قدوس جلالی نام ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ گلوری ٹی وی کے سارے ویورز کو ایک بار پھر میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حضور میں نئی ویڈیوز اور نئی پرسنالٹیز کو لاتا رہتا ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی پیارے ہمارے ندیم گوڈی صاحب، خدا ان کے عظیم خادم۔ میں بہت ہی خوش ہوں کہ انہوں نے گلوری ٹی وی کو ٹائم دیا کہ ہم مل بیٹھ کے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو پہلے تو ہم ان کو تھینکس کرتے ہیں۔ سر تھینک یو کہ آپ نے گلوری ٹی وی کو ٹائم دیا۔ تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خدا کے نام کو عزت و جلال دیا آ کر، اور میں بھی بڑا خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ مل بیٹھ کے خدا کے نام کو عزت و جلائیں۔ تو آئیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہے، اور آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی بالکل، خدا کی شکر گزاری، خدا کا فضل ہے، رحمت ہے، خدا کی شکر گزاری کہ ہم خدا کے نام میں آگے بڑھ رہے ہیں، خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ تو سر آپ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ نے اپنے خدا یسوع مسیح کو کب نجات دہندہ قبول کیا؟ علیشہ، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گلوری چینل کے لیے اور پھر آپ کے لیے کہ آپ اس ٹی وی کے ذریعے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے خدا کی خدمت کو شروع کیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری سب سے پہلے کرتے ہیں، اور تمام اپنے دیکھنے والوں کو میں مسیح میں سلام پیش کرتا ہوں کہ خداوند ان سارے بھائیوں بہنوں کو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو واچ کریں گے، خداوند ان سب کو برکت دے۔ اور آپ نے سوال کیا ہے کہ کب آپ نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو آج سے 14-15 سال پہلے 2005 میں ایک خادم کے وسیلہ سے، جب وہ ہمارے گھر میں آتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق مجھے بتایا، اور یسوع مسیح اور کلام کے متعلق انہوں نے بتایا کہ آپ کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور جانیں۔ تو میں نے ان کے بدولت جو ہے ایک خادم کی وجہ سے ہی، جب وہ ہمارے گھر کے اندر آتے تھے تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ کلام کو جب پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر جو ہے اس بات کی قائلیت پیدا ہوئی کہ میں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دوں، اور میں نے جو ہے وہ پھر یسوع مسیح توبہ کی اپنے گناہوں سے، یسوع مسیح کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا، خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا میں نے شروع کر دیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمیں ینگس کو، آج کل کی جنریشن یوتھ کو بہت ہی زیادہ ہمیں خدا کے حضور جھکنا چاہیے، خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے۔ تو جی پاسٹر صاحب، ایک اور سوال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے خدا کی خدمت کا آغاز کہاں سے کیا اور کب اور کہاں کیا؟ علیشہ، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں نے کب یسوع مسیح کو قبول کیا، تو جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو تب سے ہی جو ہے وہ میں نے چرچ کے اندر جو ہے انتظامی کاموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ چرچ انتظام کے اندر میں کام کرتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ میں یوتھ میں بھی کام کیا۔ میں نے یوتھ میں کام کرنا شروع کیا، سنڈے اسکول میں بھی، اور میں نے خدمت کو شروع کر دیا تھا۔ لیکن باقاعدہ طور پر جو خدمت ہے وہ میں نے جو ہے وہ بائبل جب پھر، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ خدا مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے، خدا مجھے خدمت کے لیے بلا رہا ہے، اور میرے دل کے اندر بوجھ تھا کی خدمت کرنے، میرا دل کرتا تھا کہ میں خدا کی خدمت کروں۔ اور میں نے بہت سارے پھر خادموں کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جاتا، خدمت کرتا ان کے ساتھ، چرچ کے اندر خدا کا کلام سیکھتا، ورشپ کرتا، اور میٹنگ پرزائڈ کرنا، اور سنڈے اسکول میں خدمت کرنا۔ مطلب کہ ہر لحاظ سے آپ خدا کے کام میں مگن تھے، خدا کی میں خدمت کر رہا تھا پاسٹرز کے ساتھ مل کر۔ اور اسی دوران پھر میں نے جو ہے وہ جب میں نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد پھر میں نے میرے اندر بوجھ تھا کہ میں باقاعدہ طور پر خدا کا کلام سیکھوں، بائبل اسکول سیمنری میں جا کر، اور پھر میں سیمنری گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آ کر پھر میں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیکھ کر خداوند کی خدمت کا 2016 میں پھر آغاز کیا، اور ابھی تک میں پہلے میں نے مبشرانہ چرچ میں خدمت کر رہا تھا، پاسٹر کے طور پر بھی اب میں 2-3 جگہوں پر خداوند کے کلام کی خدمت کر رہا ہوں، بائبل اسٹڈی کروا رہا ہوں، اور خدا کے نام کو جلال دے رہا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں پیسہ بتا رہے ہیں کہ جب تک انہوں نے جب خدا کو قبول کر لیا، خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، تبھی سے لے کر یہ خدا میں مگن ہے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ تو پیسہ آپ آج کل کے ہمارے یوتھ ہے، لڑکے لڑکیوں کے بارے میں آج کے ماحول کے مطابق خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، آپ ہمارے ویورز کو ضرور بتائیے گا۔ ہاں علیشہ، جیسا کہ یوتھ کا میرا شروع سے بوجھ رہا ہے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، کہ جب میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، کیونکہ میں بھی نوجوان تھا اور میں نے یسوع مسیح کو زندگی دی، تو میں سمجھتا تھا کہ وہ اگر میں دے سکتا ہوں تو دوسرے نوجوان بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے سکتے ہیں، وہ خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو میں نے نوجوانوں پر بھی ہم نے کام کیا، 2011-12 میں بھی جو ہے 12-13 کے اندر بھی ہم نے یوتھ پر ان کے پروگرامز بھی کروائے اور یوتھ پروگرام بھی کروائے، اور کافی نوجوانوں نے خدا ان کے پاس آئے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ جو نوجوان ہیں، جو نوجوان نسل ہے، وہ خدا کے پاس آئے، خدا کے ساتھ پیار کرے، خدا کی راہوں پر چلے، کیونکہ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ نوجوان نسل، اور آج اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو خدا کا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے پاس آئے۔ اگر خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، اس میں ہم بائبل مقدس میں سے وائس کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند و ستارے طریق نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا یہاں جو ہے جوانوں کو اور لڑکپن میں جو جوانی کے دن ہیں ان میں خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کیا کر، یاد کر۔ تو نوجوانوں کو جو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے جوانی کے اندر جو ہے یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ جو جوانی کے اندر خدا کو لوگ یاد کرتے ہیں، جب جوانی کے اندر اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، جوانی کے اندر خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو خدا یہاں بھی اس کلام میں جو ہے وہ ہماری خدا یہاں ایک نوجوان کو کہہ رہا ہے کہ اپنی جوانی میں اپنے خالق کو کیا کر، یاد کر، کیونکہ برے دن ہنوز نہیں آئے۔ برے دن سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ برے دن ہی ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان کی، لیکن جب جوان ہوتا ہے اس وقت وہ زیادہ خدا اس حصے کو پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس حصے کو جو جوانی کے ایام ہے ہم خدا کو دیں، خدا کے پاس آئیں، خدا سے دل لگائیں، اور جب ہم جوانی کے ایام میں خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو پھر خدا کا ہاتھ ہم پر ٹھہرتا ہے، خدا کی برکات ہم پر ٹھہرتی ہے، خدا کے وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جوانی کے ایام کے اندر جو ہے اپنا آپ خدا کے حوالے کریں۔ میں یہاں ایک خادم کی ٹیسٹ منی دینا چاہوں گا، اس کا نام بل برائٹ ہے، اور خدا نے انہیں پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے، اور کسی نے بل برائٹ سے پوچھا کہ آپ کو خدا نے اتنی برکت دی ہے، آپ کو 4 ارب لوگ دنیا میں جانتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو اس خادم نے یہ بات بتائی کہ اس کا راز یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس وقت میں نے ایک صفحہ لیا، ایک پیج لیا، اور میں نے جو ہے پین لیا، اور اس کے اوپر لکھا کہ خداوند میں جوانی کے اندر ہی اپنی زندگی تیرے سپرد کرتا ہوں، خداوند میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور میں نے جب میں 25 سال کا تھا تو میں نے خدا سے عہد کیا، اس کے اوپر سائن کیے کہ خداوند آج سے میری زندگی تیرے لیے ہے، اور پھر خدا ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم ایک چیز پہ اسٹامپ کروا لیتے ہیں، اس نے عہد کر لیا خدا سے جوانی کے ایام کے اندر کہ خداوند آج سے میری زندگی تیرے لیے ہے، اور صرف میں تیرے جلال کے لیے زندگی گزاروں گا۔ تو خدا نے اسے پوری دنیا میں خدا کے خادم کو بل برائٹ کو استعمال کیا۔ تو آج بھی خدا نوجوانوں کو چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے حوالے کریں، اور جب ہم خدا کے حوالے اپنی زندگی کرتے ہیں
تو پھر خدا بھی ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہمیں اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی خدا پھر سرفراز کرتا ہے, سرفروغ کرتا ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ نوجوان جو ہے, جو آج کے نوجوان ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے پاس آئیں, خدا کے ساتھ زندگی گزاریں. اور نوجوانی کی زندگی گزاری ہوئی یہ خدا کے ہاں بہت بڑی برکت ہے. خدا کو پسند ہے, خدا اسے پسند کرتا ہے, اور خدا اس زندگی کو پھر برکت دیتا ہے, بڑھاتا ہے, اور خدا اسے استعمال بھی کرتا ہے. اس لیے میں بھی ایک نوجوان ہوں, اور میں نے بھی نوجوانی کے ایام میں خدا کو زندگی دی تھی, اور ابھی بھی ہم نوجوان ہیں, اور خدا آج بھی چاہتا ہے کہ نوجوان لوگ میرے پاس آئیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں, خدا کے ساتھ چلیں, خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں. تو اس جہان میں بھی خدا ہمیں برکت دے گا, اور آنے والے جہان میں بھی خداوند اس کا اجر دے گا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اس طرح ویورز جیسے خداوند کے کلام میں لکھا کہ خدا نوجوانوں کو بلاتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں, تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں خداوند کے حضور جانا چاہیے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے. تو اسی طرح نئی ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. آج پرنس لیشا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.